بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کے سامنے قاسم یزدانی، موضوع قرآن اور طب، اور آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ انجیر کے فوائد بیان کروں گا۔ انجیر کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ تین، اور اس سورہ میں خداوند عالم نے اس کی قسم کھائی ہے والتین والزیتون، اور جس کی خداوند عالم قسم کھاتا ہے وہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے احادیث میں بھی بہت زیادہ فوائد آئے ہیں، جن میں سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ ایک ٹرے انجیر کا بھرا ہوا پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو، کھاؤ، فلو قلت فاکہۃ نزلت من الجنت لقلت ھذہ، اگر میں کہوں کہ جنت سے ایک پھل نازل ہوا ہے تو اس پھل کے بارے میں کہوں گا کہ یہ پھل نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ لأنہا فاکہۃ بلا عجب، کیونکہ یہ ایسا پھل ہے کہ جس میں گٹھلی نہیں ہے۔ فکلوہا، پس اس کو کھاؤ، فانہا تقطع البواسیر، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، وتنفع من النقرس، اور نقرس سے مفید ہوتا ہے۔ نقرس یعنی وہی گنٹھیا، گوٹ، ایسی بیماری کی جس کے اندر یورک ایسڈ میں زیادتی کی وجہ سے جوڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے مفید ہے انجیر۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں التینو یذہب بالبخر، کہ انجیر کیا کرتا ہے؟ انجیر منہ کی اور بدن کی بدبو کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یشد الفم، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، والعظم، اور کس کو مضبوط کرتی ہے؟ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور بالوں کو اگاتی ہے یہ انجیر۔ اس طرح ایک اور اس کا جو فائدہ ہے وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ، اور اس کے ذریعے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ حَتَّى لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ حدیث بھی کافی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام کی کیا ہے، وہ بھی کافی میں ہے کہ التینو اشبہ شیء بنبات الجنہ، جنت کے درختوں میں سے جو شبہ ترین چیز ہے نا وہ انجیر ہے، یعنی انجیر کا پھل جنت کے پھلوں سے شبیہ ترین پھل ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایک اور حدیث میں کہ کلو تینا، کہ تین کھاؤ، انجیر کھاؤ۔ کون سا انجیر؟ الرطبہ والیابسہ، چاہے وہ تازہ انجیر ہو یا خشک انجیر ہو، فإنہ یزید فی الجماع، یہ ہم بستری کی توانائی میں مدد کرتی ہے، اور ہم بستری میں ایک طرح کا یعنی جماع میں ایک طرح کی مددگار ہوتی ہے یہ انجیر۔ وَيَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ، اور بواسیر کو قطع کرتی ہے۔ وَيَنْفَعُ مِنَ النِّقْرَسِ، اور نقرس سے مفید ہوتی ہے۔ وَالْإِبْرَدَةِ، اور سردی کا علاج ہے، سردی کے لیے مفید ہے یہ چیز۔ اس سردی کی وجہ سے روماٹزم کی بیماری آتی ہے، اس کی وجہ سے زکام اور اس طرح کی دوسری بیماریاں بدن کے اندر آتی ہیں، تو انجیر اس کا کیا ہے، اس کے لیے مفید چیز ہے روماٹزم۔ حتیٰ جو ہے نا خود الگ سے بھی ایک روایت ہے امام کاظم علیہ السلام کی کہ جس میں نسخہ بیان ہوا ہے کیا کہ ایک مٹھی انجیر، ایک مٹھی میتھی لے، اس کو پانی کے اندر اچھی طرح سے ابال لیں اور اس کا پانی استعمال کریں، بہترین چیز ہے روماٹزم اور اس طرح کی بیماریوں کے لیے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اراد ان یرق قلبہ، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، فلیمن عقل البلسا، یعنی وہو التین، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے تو وہ بلس کھائے۔ بلس سے کیا مراد ہے؟ انجیر ہے، یعنی وہ انجیر کو استعمال کرے۔ کچھ چیزیں ہیں جو دل کو نرم کرتی ہیں، جیسے دال ہے، اس کے علاوہ یہ بھی دل کو نرم کرتی ہے، انجیر بھی دل کو نرم کرتی ہے۔
اس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل التین یلین السدد، انجیر کھانا سدوں کو نرم کر دیتا ہے، چاہے وہ رگوں کے اندر ہوں چاہے وہ آنتوں کے اندر ہوں، ان کو نرم کرتا ہے۔ حتیٰ آنتوں کے لیے ایک بہترین علاج ہے، ایک ملین ہے، ایک مسل ہے انجیر۔ کس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھیں، صبح وہ پانی بھی استعمال کر لیں اور انجیر بھی استعمال کریں، چاہے گرینڈ کی صورت میں ہو، یا جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ انجیر اور زیتون کو آپس میں رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح اس کو استعمال کریں، تو بہترین ایک ملین ہے، قبض کا ایک علاج ہے۔ اس طرح وہوا نافع اور ریاح القلنج، یہ کلنج کی وجہ سے جو التہابات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے، یعنی کلنج کی وجہ سے جو سوجن آ جاتی ہے آنتوں کے اندر اور اس طرح کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے یہ انجیر بہترین چیز ہے، مفید چیز ہے۔ اس طرح ایک اور جو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے آداب کے حوالے سے ہے کہ کس انداز میں کھانا ہے، تو فرمایا فَاكْسِرُوا مِنْهُ بِالنَّهَارِ، اس کو دن میں زیادہ کھائیں، دن میں زیادہ کھائیں، وَكُلُوهُ بِاللَّيْلِ، اور اس کو رات کو بھی کھائیں، وَلَا تُكْسِرُوا مِنْهُ، لیکن اس کو زیادہ نہیں کھانا، دن میں زیادہ کھانا ہے، رات میں زیادہ نہیں کھا سکتے، کم کھانا ہے وگرنہ بیماریوں کا سبب بنے گا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے قرآن کے حوالے سے کیا کہ عقل التین امان من القلنج، کہ انجیر کھانا یہ قلنج سے بچاتا ہے، طب النبی کی یہ حدیث ہے، طب نبی مستغفری۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے جگر کے اوپر ایک زخم بن گیا، چاہے وہ ٹیومر کا ہو یا کوئی اور زخم تھا، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت اذیت ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں علاج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیر معرفی کیا کہ آپ انجیر کا دودھ لے کے آپ اس جگہ پہ سینے کے اوپر ملیں تو کیا ہو جائے گا، وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ دودھ سے کیا مراد ہے، آپ وہی پتوں کو تھوڑا سا، جو پتے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا توڑیں تو ایک سفید مادہ نکلتا ہے، یا جو ہے کچے انجیر سے بھی تھوڑا سا توڑے تو ایک سفید چیز جو نکلتی ہے وہ دودھ ہے اور اس کو وہ ملے، مفید چیز ہے۔ اس طرح ایک اور جو اس کے آداب میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ نہیں کھانا اور ہمیشہ نہیں انجیر کو کھانا، اگر ہمیشہ انجیر کو کھائیں گے تو جوؤں کا سبب بنے گا۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ انجیر کا کھانا جوؤں کا سبب بنتا ہے، رسالہ ذہبیہ میں یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو طب جدید میں ہے اور حکمت میں جو فوائد حدیث سے ہٹ کے آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گردوں کی تقویت کے لیے بہترین چیز ہے، گردوں کو قوی کرتی ہے۔ اس طرح جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہترین غذا ہے، بدن کی تقویت کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ اس طرح چونکہ اس کا مزاج گرم بھی ہے تو یہ بلغم کو بھی دفع کرتی ہے، آب کمر میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ اس طرح بچوں جو نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں ان کی تقویت کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے۔ اس طرح ہوش اور حافظے میں بڑھنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ اس کے اندر فاسفورس موجود ہوتا ہے۔ مرگی کا اینٹی ہے ایک طرح کا، اور کم خونی اور ہڈیوں کے بھربھرے پان آسٹروپروسس کے لیے ایک بہترین چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر آئرن بھی موجود ہوتا ہے اور کیلشیم بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی تقویت کرتی ہے، عسر البول کہ جس میں پیشاب مشکل سے آتا ہے اس کا علاج ہے، فالج کا علاج ہے، سیاٹک کا، اس طرح پیشاب قطرے قطرے آنا اس کے لیے مفید ہے، اور خاص طور پہ ایسے پھوڑے کہ جن میں پیپ پڑ جاتی ہے ان کے لیے ایک طرح کی ضد ہے۔ اور ایک اور جو اس کا جو مفید کام ہے وہ کیا ہے کہ جس کو بھوک نہیں لگتی اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اشتہا آور ہے، وہ کیا کریں کہ کھانے سے پہلے انجیر کو استعمال کریں تو یہ ان کے لیے مفید ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل